کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جج صاحب پہلے دن سے ہی جانبدار رہے. انہوں نے پہلے دن سے ہی تمام پروسیڈنگ میں اپنی جانبداری شو کی. ہم جج صاحب کے اس فیصلے کو جو جانبداری پر مبنی ہے یکسر مسترد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین اکرام، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک متنازع فیصلہ دیا گیا ہے جہاں پر ایمان مزاری گروپ کو تو 14 سے 18 دن تک مسلسل سنا گیا، جبکہ دوسری جانب راؤ عبدالرحیم صاحب اور دیگر وکلاء کو نہ ہی مکمل طور پر سنا گیا اور نہ ہی ان کے دلائل کو پورا ہونے دیا گیا. تو اسی متنازع فیصلے کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان نے بھی اس کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی ایسے غیر آئینی فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. تو اسی حوالے سے وکلاء نے میڈیا سے بڑی اہم بات چیت کی ہے. تو آئیے پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ راؤ عبدالرحیم ٹیم اور ان کی طرف سے جو گستاخی کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں وہ بے بنیاد جھوٹے مقدمات ہیں، جس پر 19 دن تک پٹیشنرز کی طرف سے ان کے وکلاء نے بحث کی. لیکن جس وقت ہماری طرف سے اور راؤ عبدالرحیم اور ان کی ٹیم کی طرف سے وکلاء نے آرگومنٹ شروع کیا تو ان کو روک دیا گیا، آرگومنٹس نہ کرنے دیا اور کمیشن کا ایک یک طرفہ آرڈر کر دیا گیا جس کو ہم یکسر جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں. باقی آپ کو جناب سجاد اکبر باسی صاحب اس پہ ڈیٹیل دیں گے. آگے لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فون بالکل قریب کر کے لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی سماعت میں یکدم اس وقت موڑ آ گیا جب ہمارے کونسل کے لیے آج آرگومنٹس کا دن تھا. آصف جان صاحب کے لیے ان کے آرگومنٹ شروع ہونے سے پہلے تقریباً سوا گھنٹہ سیلولر کمپنیز کے جب رپورٹ پیش کی گئی کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو پھر پوری ایک سائنس سمجھی گئی یہ کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا، اور اس میں ایجنسیز کا بھی ذکر ہوا کہ کس کے پاس کون سا ڈیٹا ہے اور پوری دنیا کو بتایا گیا کہ اگر آپ اس طرح کی کارروائی کریں گے تو اس طرح آپ کو تحفظ حاصل ہوگا. اب جہاں تک بات ہے ہمارے آصف جان صاحب نے جب پٹیشنرز کے کونسل کے بیان کی سکروٹنی کرنا شروع کی کہ جس میں انہوں نے جو ون سائیڈڈ سٹوری بیان کی تھی عدالت میں، جب اس کو تھریش آؤٹ کرنا شروع کیا گیا تو ان کو سنا نہیں کیا صحیح طریقے سے. حتیٰ کہ انہوں نے جب قرآن پاک کے حوالے سے بات کی کہ یہ تو یہاں پہ ویڈیوز اور میسیجز کی بات کی جاتی تھی، قرآن پاک پر جو اپنی غلاظت پھینکتے رہے گستاخ، ان کے حوالے سے کورٹ نے بڑا لائٹر اس کو لیا. اور میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس کو اس حوالے سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ عدالت کی توضیح کے سامنے کہ ناموس رسالت اور قرآن پاک کی توہین جو ہے وہ نارمل ہو، اور جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بات ہو تو اس کے لیے ملزموں کو رعایت دینے کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، اور جب اپنی عدالت کی توہین کی بات ہو تو سیکنڈز میں آرڈر کر دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف یہ نوٹس دیا کرے. اور یہ سب سے پہلے تو عدالت نے 18 وکلاء کو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کر دیا گیا. صرف اس وجہ سے کر دیا تھا کہ انہوں نے ورڈ لکھا تھا کہ جج صاحب نے اپنے کمنٹ میں کہا کمیشن تو بنے گا، اور اس بات کا ادراک اور اس بات کا اظہار عدالت نے اپنی بات کی پروسیڈنگز کے میں 10 سے زیادہ دفعہ کہا. اور آج سید انتخاب حسین شاہ صاحب جب پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ 6 زائد کونسلز ہیں جو اب رسپانڈنٹس کی طرف سے اپنا کیس پیش کریں گے اور پٹیشنرز کے لگائے گئے الزامات کے حوالے سے عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے، تو اس وقت عدالت نے یکدم غصے میں آ کر آج ہی اپنے کیس کا ڈائریکشن پاس کر دی اور یہ کہا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ 1 مہینے کے اندر اندر کمیشن بنائے اور وہ کمیشن کارروائی کرے 4 مہینے کے اندر اندر. ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں. یہ فیصلہ قانون کے ان اصولوں RT Alteram Partem کہ no one should be condemned unheard کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، اور یہ جلد بازی میں اور ون سائیڈڈ سٹوری کو فل ٹائم دیا گیا، سن کر یہ کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے وکلاء کمیونٹی بھی اس کو مسترد کرتی ہے کہ ایک طرف تو ایک شخص کو
ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का कहा गया, दूसरी तरफ ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन ग्रुप के हवाले से कोई भी बात ना करने दी गई। और जो वकला के हवाले से जो उनका रवैया था वन साइडेड, एक तरफ नरम और दूसरी तरफ सख्त, एक तरफ उनसे ये अगर 4-4 दिन उन्होंने मांगे, एक एक चीज़ के हवाले से तुमको दिए गए, तमाम अदारों को बुला लिया गया, FIA की जितनी इंसल्ट की गई कि जिसके हवाले से, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की अदालतों पे जिन्होंने ट्रायल्स किए और जिन्होंने ट्रायल्स कंडक्ट करने के बाद लोगों को सजाएं दी, उनको तो तवज्जो ना दी गई। और एक ऐसा मौका सामने लाया गया जब खुद मानते हैं पिटिशनर्स के वकला के 90% से ज़ायद FIR जेन्युइन है, तो फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस किधर रही? पब्लिक इंपॉर्टेंस इस बात पे है कि नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की जब बात होगी, कुरान पाक की इज़्ज़त और तकरीम की बात होगी, जब अहले बैत की तकरीम की बात होगी, तो पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर मुसलमान और पाकिस्तान का हर वकील इस हवाले से सीसा पलाई हुई दीवार बनकर सामने खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह ताला किसी भी ऐसी कोशिश को कि जो कि फॉरेन एजेंडे पे हो, किसी भी ऐसी कोशिश को कि जो NGOs की बुनियाद पर हो, किसी भी ऐसी कोशिश को जो पाकिस्तान को लादीनियत और नजरियात से हटाने की बात हो, तो इंशाअल्लाह ताला हम सीसा पलाई हुई दीवार है, ये तौहीन अदालत के नोटिस हमारे लिए एक गले का हार है। और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला आला अदलिया इंशाअल्लाह ताला इसको सस्पेंड भी करेगी और ना ही ये इस किस्म की कोई भी कोशिश कामयाब हो सकेगी। इसमें अगर लबैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जज साहब पहले दिन से ही जानबदार रहे। उन्होंने पहले दिन से ही तमाम प्रोसीडिंग में अपनी जानबदारी शो की। हम जज साहब के इस फैसले को जो जानबदारी पर मबनी है यकसर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने दूसरी पार्टी का कोई भी मौक़िफ़ नहीं सुना। उनका ये फैसला मुल्क में बदअमनी फैलाने पर मबनी सबब बनेगा। उनका ये फैसला आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ है। हम इस फैसले को यकसर मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह हर महाज पर ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की पैरादारी के लिए हुजूर के गुलाम सामने खड़े नजर आएंगे। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो नाज़रीन किराम, आपने वकला के बयान को सुन लिया है, तो इस हवाले से अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो नाज़रीन किराम, वो सवाल अब भी बरकरार है कि जब जज साहब ने ईमान मुजारी ग्रुप को 14 से 18 दिन तक मुसलसल सुना है और उनको रोका टोका नहीं गया, तो क्या वजह है कि जैसे ही रऊफ़ अब्दुर्रहीम साहब और दीगर वकला ने अपने दलाइल को शुरू किया तो उनको बार बार रोका टोका गया और उनके दलाइल को भी मुकम्मल नहीं होने दिया गया। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर भी अवाम यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा रवैया क्यों बरता गया है। अगर नाज़रीन किराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन किराम आप मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।